صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کا ذکر جو ہم کرتے ہیں تین انداز سے۔ نمبر 1 ذکر باللسان، نمبر 2 ذکر بالارکان، اینڈ نمبر 3 ذکر بالجنان۔ نمبر پہلا زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 ارکان یعنی پارٹس آف باڈی کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسرے نمبر پر ذکر بالجنان یعنی دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ دیکھیے، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں امام صاحب خاموش ہے، میں خاموش نہیں ہوں، میں اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں نے ایگزامپل کے طور پہ سمجھایا ہے آپ کو کہ اللہ کا ذکر خاموش رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں اور سبحان اللہ پڑھے دل میں۔ اللہ کے ذکر کا ثواب ملے گا مگر سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پڑھنے کی ڈیفینیشن میں کئی بار یہاں جمعہ کے بیان میں بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ پڑھنے کی ڈیفینیشن ہمارے مذہب اسلام میں یہ ہے کہ جس چیز کو پڑھا جائے کم سے کم اتنی آواز ہو کہ ہمارے کان سنیں۔ اب میں قرآن لے کے بیٹھا تو ہوں، کیا ہے بھائی، میرے کان تک تو آواز، ہونٹ ضرور ہل رہے ہیں لیکن کیا پڑھ رہا ہوں وہ میرے کان نہیں سن پا رہے، تو قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا نہیں، کیونکہ پڑھنے کی ڈیفینیشن اسلام میں یہ ہے کہ جس چیز کو پڑھا جائے اس کی آواز کم سے کم اپنے کان سنے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں نے جیسے آپ کو بتایا اللہ پاک کے ذکر کرنے کی تیسری صورت ہے ذکر بالجنان یعنی دل سے ذکر کرنا۔ اب میں نے خاموش رہ کر سبحان اللہ دل میں پڑھا تو اللہ کے ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پڑھنا سبحان اللہ، آپ بھی بولیے نا، یہ ہے سبحان اللہ پڑھنا۔ پڑھیں گے تو اس کی آواز ڈیفینیٹلی ہمارے کان سنیں گے تو اسلام میں پڑھنا کہلائے گا۔ میری بات آپ ذرا سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اللہ کا ذکر خاموشی سے کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ بالکل خاموش رہ کر اپنی موت کو یاد کیجئے، قبر کو یاد کیجئے، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوگی اس حاضری کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ میں صبح سے لے کر دوپہر سے لے کر شام سے لے کر رات تک کتنے اعمال کرتا ہوں، اور ان اعمال میں نیک اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں، ان کو بھی دیکھیے۔ تو خاموش رہ کر کہ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے، تفکر کریں گے، سوچیں گے، تو یہ وہ سوچ ہے آپ کی جو ذکر بالجنان کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے، پوزیٹیو تھنکنگ یعنی اچھی سوچ۔ اور آج میں اپنے بیان میں اپنی قوم مسلم تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، ہمیشہ اچھا سوچیے۔ ہمارا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اولیاء کرام کے واقعات اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور مسلمان کو کس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وے آپ حضرات کو آج میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیم مجھے بھی اس وے پر جسے قرآن کریم نے صراط مستقیم کہا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اپنے بیان کا آغاز تو میں کر چکا، لیکن خصوصیت کے ساتھ شروع میں جو واقعہ میری عادت ہے بیان کرنے کی، آج کا واقعہ مکاشفۃ القلوب جو امام غزالی کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 305 صفحے نمبر پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ٹاپک ذہن میں رکھیے گا، آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ اچھی سوچ، پوزیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ اچھا سوچیے۔ تو واقعہ کتاب میں لکھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بنی اسرائیل میں دو شخص تھے،
ایک بڑا عابد و زاہد و عبادت گزار، دوسرا بڑا گنہگار۔ وہ عابد اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے عابدو بنی اسرائیل کہہ کر یاد کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار۔ اور جو گناہگار تھا اسے بنی اسرائیل کے لوگ خلیعو بنی اسرائیل کہہ کر پکارتے تھے، مطلب بنی اسرائیل کا آوارہ گناہگار آدمی۔ ایک بار ہوا یوں کہ یہ نیک شخص جو تھا، جسے لوگ بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار کہتے تھے، یہ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی کا زمانہ تھا۔ اس گناہگار کا اس کے پاس سے گزر ہوا، جس گناہگار کو بنی اسرائیل کے لوگ خلیعو بنی اسرائیل کہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا بڑا آوارہ، بڑا گنہگار۔ تو جب وہ گنہگار اس نیکوکار شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا کہ چلچلاتی دھوپ میں وہ نیک شخص بیٹھا ہوا ہے میدان کے اندر، اور اس کے سر پر اللہ کی طرف سے ایک بادل سایہ کیے ہوئے۔ اس گنہگار کے دل میں سوچ پیدا ہوئی، واہ یار، کتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دھوپ بھی آنے نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سایہ کرنے کے لیے بادل کو بھیج دیا۔ میں بڑا گنہگار، یہ بڑا نیکوکار، کتنا اچھا ہو جائے اگر میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں تو اللہ کی رحمت کی برسات جو اس کے اوپر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کے کچھ چھینٹے مجھ گنہگار پر بھی آ جائیں اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ چلو چلتے ہیں۔ یہ گنہگار شخص گیا اور اس نیکوکار کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نیکوکار نے جب یہ دیکھا کہ میرے پاس یہ آ کے بیٹھا ہے تو اسے شیطان نے بہکانا شروع کیا، اور اس عابد کے دل میں، اس عبادت گزار کے دل میں تکبر پیدا ہوا، گھمنڈ پیدا ہوا، اور اس نے سوچا کہاں میں اتنا بڑا عبادت گزار اور کہاں یہ ایک نمبر کا آوارہ اور گنہگار میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، تو چل نکل یہاں سے۔ اس عبادت گزار نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ لیکن پتے کی بات دیکھو، جب وہ گنہگار شخص جو اچھی سوچ لے کر اس نیکوکار شخص کے پاس آ کر بیٹھا تھا، جب اس عبادت گزار نے شیطان کے ہتھ کنڈے میں مبتلا ہونے کے بعد تکبر کی وجہ سے اسے اپنے سے دور کر دیا، یہ گناہگار شخص اس کے پاس سے اٹھا اور جانے لگا، اور جو بادل نیکوکار کے سر پہ سایہ کر رہا تھا وہ اس سے ہٹا اور گنہگار کے سر پہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی اور پیغام بھیجا، اے میرے پیارے نبی، جا کر کے ان دونوں سے کہہ دو اپنے اعمال کا سلسلہ از سرے نو شروع کرے، یعنی نئے سرے سے اعمال کا سلسلہ شروع کرے، اس لیے کہ میں نے اپنے گنہگار بندے کو اس کی اچھی سوچ کے سبب بخش دیا، اور میرے اس نیکوکار بندے کو میں نے تکبر اور بری سوچ کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ دیکھیں آپ، ایک گنہگار، اتنا بڑا گنہگار جسے بنی اسرائیل کے لوگ سب سے بڑا آوارہ کہتے تھے، اور ایک نیکوکار، اتنا بڑا نیکوکار جسے بنی اسرائیل کے لوگ سب سے بڑا عبادت گزار مانتے تھے، وہ پل بھر میں عبادت گزار جہنم کا حقدار ہو گیا، اور وہ گنہگار پل بھر میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ اس واقعے پہ غور کریں، اور آج کا بیان اگر میں صرف اسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں اور کوئی بات دوسری کروں ہی نہ، ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہے، باتیں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، میں دو باتیں خاص طور سے ذکر کرتا ہوں جو اس واقعے سے ہم کو سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، کسی کو حقیر مت جانیے، کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھیے، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور یہ وہ خطرناک صفت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم سنن ابن ماجہ میں یوں لکھا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسب امرئ بالشر ان یحقر اخاہ المسلم، میرے آقا فرماتے ہیں بندے کے، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گھٹیا جانے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گھٹیا جانے، کمتر سمجھے، اسے حقیر سمجھے۔ یہ بہت بری صفت ہے، اور اسی تکبر کے بارے میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان معظم ملتا ہے، جس کا مضمون کچھ اس طریقے سے میرے آقا فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے ایک بات تم کو یہ سیکھنے کو ملی، کسی کو حقیر مت سمجھے بھائی صاحب۔ دوسری بات کیا ملی سیکھنے کو؟ دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی، ہمیشہ اچھی سوچ رکھیے۔ اب غور کریں، اس واقعے میں دو کردار ہمیں نظر آئے، دو کیریکٹر۔ پہلا کیریکٹر گنہگار کا،
اتنا بڑا گنہگار جسے بنی اسرائیل گناہ کے ذریعے یاد کرتے تھے، اور ایک اتنا بڑا عبادت گزار کہ بنی اسرائیل اسے عبادت کے ذریعے یاد کرتے تھے، مگر ایک کام دونوں نے کیا، ایک کام کیا، اس ایک کام نے دونوں کی لائف چینج کر دی۔ ایک کام نے ان دونوں کا ماضی بدل دیا، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، پورا ماضی چینج ہو گیا۔ اب دیکھیے کیا تھا وہ کام؟ صرف سوچنا۔ اس نے کیا سوچا گنہگار نے؟ میں اتنا بڑا گنہگار، یہ ماشاءاللہ بڑا پرہیزگار عبادت گزار، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، مجھے بھی کچھ برکت مل جائے۔ اچھی سوچ لے کر کے گیا، اس اچھی سوچ کی برکت سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور وہ عبادت گزار جس نے اپنا ماضی، اپنا پاسٹ، کل، پرسوں، ہفتے، مہینے، سال کے سال عبادت میں گزارے، کتنا بڑا عبادت گزار تھا، مگر اس کی بری سوچ کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ملیہ میٹ کر دی گئی۔ اب اس گناہگار کے پاس جب تک گنہگار تھا وہ بڑا نیکوکار بن گیا، اور یہ عبادت گزار جب تک نیکوکار تھا ایک نمبر کا گنہگار بن گیا۔ کس کی وجہ سے؟ سوچ کی وجہ سے۔ سوچ اچھی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس واقعے سے مزید میں پوائنٹ لے کر کے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ماضی، پاسٹ، ایک کا سدھر گیا اور ایک کا تباہ و برباد ہو گیا۔ نیکوکار کا بری سوچ کی وجہ سے ماضی تباہ و برباد ہوا، اور گنہگار کا اچھی سوچ کی وجہ سے ماضی خوبصورت، حسین و جمیل ہو گیا، سنوار دیا گیا۔ ہمارا بھی ماضی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، اپنی جوانی کو یاد کریں۔ میرے جوان مجھے سن رہے، اپنے لڑکپن کو یاد کریں، اور جو لڑکے کی عمر کے مجھے میرے بچے سن رہے ہیں وہ اپنے بچپن کو یاد کریں۔ یاد تو کرتے ہوں گے، اور کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو جب دیکھتے ہیں، پاسٹ کو جب دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی گزری ہوئی عمر کو دیکھتے ہیں، تو کئی واقعات، کئی معاملات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم شاید ٹینشن میں آ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کا تو بی پی ہائی ہو جاتا ہوگا وہ باتیں سوچ کر کے۔ مگر یاد رکھیے گا، میرا آج کا موضوع ہے پوزیٹو تھنکنگ۔ اگر آپ اپنی سوچ کو اچھا بنا لیں، اور جو گزر چکا وہ گزر چکا، اپنے حال پر نظر رکھیں، اور جو گزر چکا وہ گزر چکا، اگر آپ اس کو یاد کر کے غمگین ہوں گے، وہ تو سدھرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ ٹینشن میں آئیں گے خامخواہ، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا خامخواہ۔ آپ اچھی سوچ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس پر ایک وظیفہ عطا فرمایا ہے، اس پر میرے آقا نے ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ مسند امام احمد کی حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کسی مرد یا عورت پر کوئی مصیبت آ گئی اور وہ پرانی ہو گئی، مطلب سالوں پہلے آئی تھی، سالوں پہلے، پھر جب اسے کوئی وہ مصیبت یاد آ جائے، اور یاد آنے کے بعد وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اسے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو برسوں پہلے مصیبت آنے پر عطا فرمایا تھا۔ اچھی سوچ کا دیکھو فائدہ۔ 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے گھر میں کچھ معاملہ ہو گیا تھا، کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا، آج بھی جب یاد کرتے تو ٹینشن ہو جاتی ہے، آج بھی یاد کرتے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، آج بھی یاد کرتے تو نہ جانے کیسے کیسے تصورات و خیالات ہم کو گھیر لیتے ہیں، دن کے اندر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ جب کبھی ایسا ہو جائے اچھی سوچ بنائیے، اور مسند امام احمد کی حدیث پاک پھر یاد کرنے میرے آقا نے فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت آئی اور وہ پرانی ہو گئی، مطلب سالوں پہلے آئی تھی، سالوں گزر گئے، اور سالوں گزرنے کے بعد پھر اس بندے کو وہ مصیبت یاد آئے، اور یاد آنے پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی برکت سے اس کو آج بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا جو برسوں پہلے مصیبت آنے پر عطا فرمایا تھا۔ اچھا، ہماری زندگی میں ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ سوچ کی بات چل رہی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ ٹینشن کیوں ہوتی ہے پتہ ہے؟ ماضی کے بارے میں سوچ کر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کاش۔ یہ ہماری زندگی میں بہت ہے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں یہ کام نہیں کرتا، کاش میں وہ کام کر لیتا، کاش میں یہ ڈپلومہ نہیں کرتا، کاش میں وہ ڈپلومہ کر لیتا، کاش میں یہاں نوکری نہیں کرتا، کاش میں وہاں نوکری کر لیتا۔ تو یہ لفظ کاش اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، جب کا ماضی بھی تباہ کر چکا، حال بھی تباہ کر رہا ہے، مستقبل بھی تباہ کر رہا ہے۔ اس لفظ کاش نے، ہمارے علماء فرماتی لفظ کاش نے دنیاوی معاملات میں اپنے سے ہٹاؤ، ڈکشنری سے نکالو اس کو۔ اس لفظ کاش کے ذریعے آپ بڑے غمگین رہیں گے، تندرستی آپ کی ساتھ آپ کا نہیں دے گی، صحت پر بڑا اثر پڑے گا۔ اس لفظ کاش کو اپنی زندگی سے نکالیے، ارے جو ہو گیا وہ گیا، ختم بات۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی، میرے آقا فرماتے
یہ مت کہا کرو کہ کاش یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کام کرتا تو یہ ہو جاتا. میرے آقا نے فرمایا یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. میرے آقا نے فرمایا یہ مت کہو، بلکہ یوں کہا کرو قدر اللہ ما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل. جو اللہ نے مقدر کیا اور جو چاہا وہی کیا. اللہ نے جو مقدر کیا اور جو اللہ نے چاہا وہی کیا اللہ نے. یہ کہا کرو. اور میرے آقا علیہ السلام ایک اسی حدیث پاک میں آگے فرماتے ان لو تفتح عمل الشیطان. میرے آقا فرماتے یہ اگر مگر جو ہے نا، اگر مگر یہ شیطان کا کام کھول دیتا ہے. جیسے اگر میں وہاں چلا جاتا تو مجھے اتنا مال مل جاتا، مگر میں وہاں گیا ہی نہیں. میرے حضور نے منع فرمایا ان باتوں سے. اگر مگر میں مت پڑھو، کیونکہ اگر مگر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ شیطان کے کام کو کھول دیتی ہے. اور کن معاملات میں؟ دنیاوی معاملات میں. ہاں دینی معاملات کے اندر اگر ہو جائے اگر مگر کی وجہ سے آپ کے اندر افسوس پیدا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ افسوس کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پر اگر میں بھرپور نیکیاں کر لیتا تو میں نیک بن جاتا، مگر افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی. افسوس کر رہے ہیں نا آپ. اگر میں نیکیاں کر لیتا تو نیکوکار بن جاتا، مگر میری زندگی تو یار افسوس غفلت میں گزر رہی ہے. تو آپ افسوس کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ایسا ہو جاتا. تو آپ دینی معاملے میں کر رہے ہیں تو فرمایا یہ افسوس کرنا بہترین عبادت ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے سوچ. تو اپنی سوچ ہمیں درست کرنی پڑے گی. کیا استعمال کرنا چاہیے الفاظ اور کیا استعمال نہیں کرنے چاہیے الفاظ، اور کس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے کس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. ہم لوگ اتنے زیادہ نیگیٹو تھنکنگ میں ہیں، اتنا برا سوچ لیتے ہیں، اور جو نہیں سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل میں نے کسی بندے کو فون کیا، فون ہی نہیں اٹھا رہا. تو پہلے تو دیکھو ایک لفظ ہمارے استعمال کیا تھا، فون ہی نہیں اٹھا رہا. یار یہ لفظ تھوڑا سا بھاری ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پلیز اس کو سمجھیے گا. فون ہی نہیں اٹھا رہا. ایک ہے فون نہیں اٹھا رہا، ایک ہے فون نہیں اٹھ رہا. جو میری بات سمجھ رہے اللہ کرے وہ سمجھ رہے ہو. ایک ہے فون نہیں اٹھا رہا اور ایک فون نہیں اٹھ رہا. اگر آپ یہ استعمال کریں گے کہ فون نہیں اٹھا رہا تو اس میں آپ بدگمانی کر رہے ہیں. اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر میرا فون نہیں اٹھا رہا. ارے ہو سکتا ہے وہ نماز میں ہو تو کیا اٹھائے گا؟ اگر وہ دعا کر رہا ہو تو کیا اٹھائے گا؟ تلاوت قرآن میں ہو تو کیا اٹھائے گا؟ اور اگر وہ اپنے طبعی معاملات سے فارغ ہو رہا ہو، باتھ روم میں ہو یا واش روم میں ہو، تو کیا آپ کا فون ریسیو کرے گا؟ لیکن ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں. اور ایکشن بھی ایسا، کورٹ کے اندر قاضی جو جج ہوتا ہے وہ اتنا فیصلہ نہیں کرتے جتنا بڑا ہم فیصلہ کرتے ہیں. ہاں نہیں اٹھائے گا، میرا فون تو نہیں اٹھائے گا. بھائی صاحب آپ نے یہ 2-4 جملے بول تو دیے، مگر اس سے پوچھے اس فرشتے سے کتنے گناہ اس نے لکھ لیے آپ کے نام اعمال میں، کیونکہ آپ نے برا سوچا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغیر کسی پروف کے. اور اگر کوئی پروف مل بھی جائے آپ کو کہ مجھے پتا ہے، میرے پاس پروف اس بات کا ہے کہ وہ میرا نام دیکھ رہا ہے اس لیے جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا، پروف اگر واقعی میں آپ کے پاس ہو، تب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا تو نہیں سوچ سکتے. برا سوچیں گے تب گناہگار ہوں گے. کیوں؟ اگر آپ کو یہی شکایت ہے کہ میرا فون میرا نام دیکھ کر نہیں اٹھاتا، تو آپ اس سے اکیلے ملیں، ملاقات کیجئے اور اپنے اس شکوے کو اس کے سامنے بیان کیجئے. یار مجھے ایک پرابلم ہے، جب میں آپ کو کال کرتا ہوں تو میرا فون آپ اٹھاتے نہیں ہے یار. یا تو مجھے تشفی بخش جواب دے دو یا جو پرابلم ہے تو بتا دو. اگر میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے کہ جب میں آپ کو فون کرتا ہوں تو یا تو غلط سمے میں فون کر لیتا ہوں، یا اگر کرتا ہوں تو پھر بال کی کھال نکالتا ہوں، آپ رکھنا چاہتے ہیں میں رکھنے نہیں دیتا. اگر اس طریقے اگر میری اندر کوئی عادت آپ کو نظر آئی ہے تو آپ بتائیے پلیز، میری اصلاح ہو. لیکن یار کبھی کبھار میں پھنس جاتا ہوں بری طریقے سے تو آپ کو فون کرتا ہوں، تو فون ریسیو کر لیا کرو، تو آپ اس سے اکیلے میں بات کر لیں. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں بدگمانی کے تعلق سے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے ہمیشہ اچھا سوچیے، برا مت سوچیے. اگر آپ برا سوچیں گے نا تو پھر برا ہوگا، اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا سوچو تاکہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے، برا سوچو گے تو پھر رزلٹ بھی برا آئے گا. آج ہمارے یہاں پر اچھی سوچ کی بہت زیادہ کمی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم برا سوچتے بھی ہیں اور بری سوچ کو دوسروں میں منتقل بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے چھوٹوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے جو ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے بچے ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے شاگرد ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے چھوٹے ہمارے اندر میں، تو دیکھو کس طرح کے الفاظ استعمال ہماری طرف سے ہوتے ہیں. تو نکما ہے، تو نکما ہی رہے گا، تو کام چور ہے، تو کام چور ہی رہے گا، تو کبھی سدھرنے والا نہیں ہے. اس طریقے کی سوچ ہم اس میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں.
کیا آپ نے اس کی تقدیر پڑھی ہے کہ وہ نکما ہی رہے گا؟ کیا آپ نے اس کی تقدیر پڑھی ہے کہ وہ بدھو ہی رہے گا؟ کیا آپ نے اس کی تقدیر پڑھی ہے کہ کبھی سکسیس نہیں ہو پائے گا؟ کیا آپ نے اس کی تقدیر پڑھی ہے کہ دنیا میں کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو پائے گا؟ تو اس طریقے آپ الزام اس پر تھوپ کیوں رہے؟ یہ آپ بری سوچ ہے آپ کی، اور بری سوچ بھی رہے اور دوسروں کو دے بھی رہے۔ تو نکما ہے تو نکما ہی رہے گا، تو بدھو ہے تو بدھو ہی رہے گا، ارے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ سوچ آپ اس کے اندر داخل کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو آپ نکما سمجھ رہے ہیں نا، کئی بار ایسا ہوتا وہ نکما نہیں ہوتا، آگے جا کے بڑا نام کماتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں کئی نام ہم نے پڑھے، کئی نام جن کو بچپن کے زمانے میں ان کے کلاس فیلوز، ان کے کلاس میٹ، ان کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ان کو بڑا کن ذہن سمجھتے تھے، ابے تو نہیں پڑھ پائے گا، تو نہیں پڑھ پائے گا، مگر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، اتنا پڑھایا اللہ نے ان کو کہ آج دنیا کے اندر ان کا نام ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان میں رات کو چاند چمکتا ہے۔ ایک نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہے مسعود بن عمر، سعد الدین ان کا لقب ہے، تفتازان کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو تفتازانی کہتے ہیں، تو پورا نام یہ بنا علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمت اللہ علیہ۔ پتہ ہے کتنے بڑے عالم ہیں؟ آج ہر مدرسے میں چلے جاؤ، ہر مدرسے میں، ہر ادارے میں جہاں پر درس نظامی عالم کورس پڑھایا جاتا ہے، وہاں یہ اتنے بڑے امام علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، آج عالم کورس کے سلیبس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے۔ یہ وہ ہے علامہ سعد الدین تفتازانی۔ پتہ ہے سوچ کیسے ان کو منتقل کی جا رہی تھی؟ یہ پڑھتے تھے نا، کن ذہن سمجھے جاتے تھے، اور سچویشن یہ تھی پڑھتے تھے تو سبق یاد نہیں ہو پاتا تھا، پڑھتے تھے بھول جاتے تھے، تو ان کے جو کلاس فیلوز تھے وہ ان کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ استاذ کے سامنے آتے تو ان کے اگر کلاس میں فار ایگزامپل اگر 20 25 30 اسٹوڈنٹس ہوں گے تو سب بڑھیا طریقے سے سبق سناتے، لیکن یہ رہ جاتے، یہ نہیں سنا پاتے تھے۔ تو دوست جو ہے ان کو ٹورچر کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی سوچ کی نعمت دے رکھی تھی۔ میرا آج کا موضوع یہی ہے، پوزیٹو تھنکنگ، اچھی سوچ۔ تو علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمت اللہ علیہ کے پاس چونکہ اچھی سوچ کی نعمت تھی اور ٹارگیٹ ان کا تھا کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے۔ کوئی دوڑتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، کوئی چلتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، میں گرتے پڑتے پہنچوں گا مگر پہنچوں گا انشاءاللہ۔ یہ کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی اگر مجھے جو ہے تانا دے رہا ہے، مجھے لوفر کہہ رہا ہے، مجھے کند ذہن کہہ رہا ہے، مجھے بدھو کہہ رہا ہے، مجھے گھٹیا دماغ والا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا ہوں، وہی پہنچائے گا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ پتہ ہے ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حضرت علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمت اللہ علیہ سبق یاد کر رہے تھے، اکیلے میں بیٹھ کر سبق یاد کر رہے تھے، سبق یاد کر رہے تھے، اتنے میں کوئی اجنبی شخص آیا جس کو یہ جانتے نہیں تھے۔ اس نے آ کر کہا مسعود لے یار چلو تو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ تو حضرت علامہ سعد الدین نے فرمایا بھائی مجھے سلیقے سے سبق بھی یاد نہیں ہو پاتا، کیا میں تمہارے ساتھ گھومنے کے لیے چلوں، ٹائم برباد کروں؟ بھائی جان اتنا ٹائم میرے پاس نہیں، پلیز مجھے معاف کیجیے۔ وہ بندہ چلا گیا، پھر آپ سبق یاد کرنے لگے۔ دوسری بار پھر وہی بندہ آیا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے چلو نا گھوم کے آتے ہیں، آپ نے پھر وہی اس کو جواب دیا، چلا گیا، پھر آپ سبق یاد کرنے لگے۔ تیسری بار پھر وہی بندہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا مسعود چلو یار میرے ساتھ۔ تو آپ نے پھر فرمایا بھائی میں نہیں جا سکتا، مجھے سبق یاد کرنا ہے، بھائی میں آپ کے ساتھ جا کر کے کیوں ٹائم برباد کروں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس اجنبی شخص نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا سعد الدین چلو میرے ساتھ، تمہیں حضور رحمت عالم بلا رہے ہیں، حضور رحمت عالم بلا رہے ہیں۔ جیسے حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حضور کا نام سنا، جس میں کپ کپی طاری ہو گئی، اٹھے ننگے پیر دوڑے، شہر سے باہر کسی میدان کے اندر ایک درخت کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ ننگے پیر دوڑتے حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے سلام عرض کیا، جا کے دیکھا تو چہرے وضحیٰ مسکرا رہا تھا، میرے آقا مسکرا رہے تھے، اور حضور نے مسکراتے فرمایا مسعود آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ تو کہا حضور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، آپ یاد فرما رہے ہیں۔ اس بندے نے تو آ کر مجھے کہا کہ گھومنے چلنا ہے۔ تیسری بار جب اس نے نام لیا تو حضور تب میں دوڑتا ہوا آیا، آقا میری ایک پرابلم ہے تو آپ جانتے ہی ہیں حضور، میں کن ذہن ہوں، میرا دماغ نہیں چل پا رہا، پڑھائی کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضور بہت زیادہ دقت آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب یہ دقت تمہیں نہیں آئے گی، قریب آؤ، منہ کھولو۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے منہ کھولا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک تھوک شریف داخل کر دیا، داخل کر دیا۔
فرماتے اس کے بعد میں جب بھی کچھ پڑھتا تھا زندگی بھر یاد رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کامیابی عطا فرمائی, اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے عالم بنے کہ بڑے بڑے عالم آج بڑے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے مدرسوں میں, بڑے بڑے جامعات میں جو عالم کورس پڑھاتے ہیں, اس عالم کورس میں علامہ سعدودی تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے. کس کا نتیجہ ہے بھائی؟ اچھی سوچ کا نتیجہ, اچھی سوچ. اور اگر بری سوچ آپ نے بنا لی اور وہی بری سوچ آپ نے منتقل کر دی, جیسے ہم اب کر رہے ہیں ہمارے بچوں میں, تو اس کا کتنا خطرناک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ایک واقعہ اور سنیے گا. یہ واقعہ وہ ہے جو اخباروں میں شائع کیا گیا, میگزینوں میں چھاپا گیا. ہوا یہ کہ ایک شخص تھا, جوان آدمی تھا, اور میرے خیال سے اس کی عمر ہوگی 28 30 32 سال کی. اچھا کاروباری آدمی تھا, پیسے خوب کماتا. پتے کی بات یہ تھی کہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا, ماں باپ جو کہتے وہ کرتا تھا. اس کے والد بھی زندہ تھے, والدہ بھی زندہ تھی, ان کی بڑی خدمت بھی کرتا تھا. اس کے والد نے کوئی پلاٹ خریدا تھا, وہ پلاٹ پرانا تھا, اس کی تعمیر کروانی تھی, یعنی مکان گروا کر کے نیا مکان بنانا تھا. تو یہ ذمہ داری باپ نے اپنے اس جوان بیٹے کو دی, جو پڑھا لکھا بھی تھا, نوکری بھی اچھی خاصی تھی اس کی, پیسہ خوب کماتا تھا, ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, خوب خدمت بھی کرتا تھا. تو والد صاحب نے بھروسے پر اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا وہ زمین کا جو معاملہ میں تمہیں دے رہا ہوں, زمین میں نے خرید لی ہے, پیمنٹ بھی ہو چکا ہے, اب خالی تمہیں کیا کرنا ہے, وہ جو کھنڈر ہے نا اس کو گروا کر کے نئی عمارت بنوانی انجینئر کے ذریعے سے. کہا ٹھیک ہے ابو میں انشاءاللہ کرتا ہوں. یہ گیا, ہوا پتہ ہے کیا, یہ کھڑا ہو کر کے وہاں پر انجینئر سے رائے لے رہا تھا کہ کیسا بنانا چاہیے, اتنے گز کی ہماری زمین ہے تو کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. جس دیوار کے پاس یہ کھڑا ہوا تھا نا, وہ دیوار ہلنے لگی. اسے شاید پتہ نہ چلا, لیکن وہ دیوار اتنی دھڑام سی گری کہ جوان اس کے اندر دب کر کے مر گیا. انجینئر تو نکل گیا کسی طرح, یہ دب کر کے انتقال کر گیا. اور انتقال بھی کیسے کیا, اس کی سانسیں آخر میں چل رہی تھی, تڑپ رہا تھا. جیسے تیزے اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ادھر گھر خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ ماں تو ماں ہوتی ہے, جس کی ممتا نے اس کو اتنا بڑا کیا تھا, وہ ماں بڑی دکھ میں تھی, بڑے آنسو بہا رہی تھی. لیکن اس کو ایک بہت بڑا دکھ آج ایک بات کا تھا. وہ بات پتہ ہے کیا؟ اب ذرا سوچئے اور سمجھیے اور غور سے سنیے. نتیجہ آج جو اس کا بیٹا, جوان بیٹا, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا, اکلوتا بیٹا, جو دیوار کے اندر دب کر انتقال کر گیا, گھر گر گیا تو اس میں دب کے انتقال کر گیا, وہ ایسے نہیں کیا تھا, اس کی ماں کی وجہ سے کیا تھا. سنیے اس کی ماں کا اسٹیٹمنٹ. اس کی ماں رو رہی تھی, اسے آج دکھ تھا کہ میرا بیٹا چلا گیا, میری گود سونی ہو گئی, لیکن اس سے بڑا دکھ اسے اس بات کا تھا کہ میری وجہ سے کیا گیا ہے. اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ جوان بیٹا بچپن میں تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ گھر میں کود رہا تھا, کھیل رہا تھا, بھاگ کے کھیل رہا تھا. اسی دوران کھیلتے ہوئے اس چھوٹے سے بچے سے کوئی شیشے کا ڈیکوریشن پیس تھا, شیشے کا تھا, وہ گر گیا. اور دھڑام سے ایسا گرا, گرتے وہ چور چور ہو گیا. او کمرے میں چاروں طرف شیشے کے ٹکڑے پھیل گئے. جیسے ماں نے سنا نا کہ شیشہ ٹوٹ گیا, جلدی سے آئی کمرے میں, اور اس کے زبان سے غصے کے اندر چونکہ بری سوچ پیدا ہو گئی تھی نا, تو یہ جملہ نکلا اس کی ماں کے منہ سے, اللہ تجھ پہ دیوار گرا دے. جس طرح تو نے یہ شیشے کا ڈیکوریشن پیس گرایا, اللہ تعالیٰ تجھ پہ دیوار گرا دے, تیری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. برسوں کے بعد ماں کی وہ بددعا رنگ لے کر آئی گئی. دیوار کے سائے میں کھڑا تھا, جوان بیٹا تھا, خوب کماتا تھا. یوں سمجھو کہ والد اور امی کو تو یہ آرام کراتا تھا, باقی سارا کام یہ سنبھالتا تھا. مگر چونکہ ماں کی بددعا رنگ لاتی ہے, وہ آج رنگ لے کر کے آ گئی. اور وہ آخری سانس ماں کہتا رہا. ماں جب گئی ہاسپٹل اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کرنے کے لیے, تو جو ہے ڈاکٹرز کے قدموں میں گر کر کے, کہ اس کی التجا تھی ماں کی, وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا اٹھ جا اور گھر کے جتنے بھی برتن ہیں سب توڑ دے بیٹا, مگر تو زندہ ہو جا, تو واپس آ جا میرے پاس. مگر اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیاں چگ گئے کھیت. یہاں سے ایک بات مجھے اور خاص طور سے ماں باپ کی طرف بڑھانی ہے. جتنے ہماری بہنیں وہ ہیں جن کو اللہ نے ماں بنایا ہے, جتنے ہمارے بھائی وہ ہیں جن کو اللہ نے فادر بنایا, باپ بنایا ہے, غصے میں آتے ہو, غصے میں لیکن کئی مرتبہ ہماری زبان سے اس طرح کے سینٹینس, اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, برباد ہو جائے, ارے تیرا ناس ہو. یہ جملہ تو بہت عام ہے, گھر کی کہانی ہے. خاص طور سے عورتوں کو غصہ آتا ہے نا, تو یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں, تیرا ناس ہو, تیرا ستیہ ناس ہو, اور تو چولہے بھاڑ میں جا. اس طرح کے الفاظ ہماری ماں بہنیں خاص طور سے کہتی ہے. یاد رکھنا
ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے 100%, ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے 100%, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج نہیں ہوگی کل ہوگی, کل نہیں ہوگی پرسوں ہوگی, پرسوں نہیں ہفتوں کے بعد ہوگی, ہفتوں کے بعد نہیں مہینوں کے بعد ہوگی, مہینوں کے بعد سالوں کے بعد ہوگی, مگر ہوگی ضرور. اس لیے میرے بھائیوں اچھی سوچ پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. قرآن پاک کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی 159 نمبر کی آیت جو بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی, اللہ پاک اس میں کیا فرماتا ہے, ترجمہ سنیے گا پہلے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے کاموں کے بارے میں مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ, اور جب تم عزم مصمم کر لو, پکا ارادہ کر لو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تین باتیں سنیے اس آیت سے جو مفسرین فرماتے ہیں, تین باتیں پتہ چلی. نمبر 1, جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کام کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, اس کام کے جو ماہرین ہیں, ان سے مشورہ کر لو, پہلا کام. دوسرا, جب مشورہ کر کے طے ہو جائے کہ بھئی یہ ایسا کام ہے تو پھر عزم کر لو, پکا ارادہ کر لو, اور جب پکا ارادہ ہو جائے فتوکل علی اللہ, تو اللہ پہ توکل کر لو, بسم اللہ پڑھ کے وہ کام کرو. اب توکل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علامہ امام عبداللہ بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے جب توکل کی میننگ پوچھی گئی کہ حضرت توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے, حضرت دھیان سے سنیے گا, فرماتے توکل کا مطلب ہے حسن الظن باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ قائم کرنا, اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا. اچھا سوچنا, اچھا سوچنا, یہی شروع سے لے کر ٹاپک چل رہا ہوں. اور اچھا سوچنا, اب بات جب اللہ پاک کی آ گئی نا, تو میرے بھائیو یاد رکھنا, اللہ کے بارے میں ہر ویکتی پر اچھا سوچنا واجب ہے. اللہ کے بارے میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے انا عند عبدی بی, میں اپنے بندے کے نزدیک اس کے گمان کی طرح ہوں. مطلب میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرے گا نا, میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. فَلْيَظُنَّ الظَّانِّ مَا شَاءَ, اب گمان کرنے والا جو چاہے گمان کر لے, یہ اللہ پاک نے فرمایا. اور اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان کرنا کتنا ضروری ہے, آئیے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. مسند ابی یعلا کتاب کا نام ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے, وہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال شریف سے صرف 3 دن پہلے, حضور نے اپنے انتقال سے صرف 3 دن پہلے ہمیں بلا کر کے یہ نصیحت فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان رکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلا یموتن احد منکم, تم میں سے کوئی مرے نہیں, انتقال نہ کرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ ہم پر واجب ہے. یاد رکھیے گا, اللہ نے میری قسمت ایسی بنائی ہے, معاذ اللہ, اللہ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, معاذ اللہ. یہ تو بری سوچ کے وہ جملے ہیں جو بندے کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک پر اعتراض کرنا, آبجیکشن, یہ کفر ہے. یاد رکھیے گا, بندہ بھلے کتنا بڑا عبادت گزار, پرہیزگار ہو, نیک نمازی ہو, متقی ہو, تہجد گزار ہو, تہجد اس کو بچا نہیں پائے گی. میرے بھائیوں اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال ہم کریں. ہم اپنے زبان کے ذریعے سے بہت سارے ایسے جملے کہہ رہے ہوتے جو نہیں کہنے چاہیے مگر کہہ رہے ہوتے. خاص طور سے موت میت کے موقع پر دیکھیے آپ, اور مردوں سے زیادہ عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں. اس طرح کے الفاظ وہ اپنے زبان سے استعمال کرتی ہیں, معاذ اللہ. یا اللہ ہمارے گھر میں وہ بوڑھا ہے, اس کو اٹھا لیتا, جوان کی کیا ضرورت پڑ گئی, ہم پر کیوں ظلم کر دیا, لا حول ولا قوت. یہ سارے جملے جو میں بول رہا ہوں کفریہ جملے. کفریہ مطلب کفر ہے, جس نے کہا وہ کافر ہو جائے گا. امام صاحب آپ نے بھی تو کہا, جی ہاں میں نے بولا, مگر نقل کفر کفر نباشد, میں نے کفر کی نیت سے نہیں بولا, آپ کو سمجھانے کے لیے بولا, اور اس پر مجھے ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, کیونکہ میں آپ کو نیکی کی بات بتا رہا ہوں کہ ان باتوں سے بچیے. تو میرے بھائیوں زبان کو بھی پاک کرنا ہے, اپنی سوچ کو بھی پاک کرنا ہے. اچھا سوچیں گے انشاءاللہ مزے میں رہیں گے, ٹینشن کم سے کم ہوتے 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 ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اپنی ماضی کی یہ پرانی یادیں لے کے بیٹھ گئے جو کڑوی یادیں جو ہم کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے, اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن حال بے حال ہو جائے گا. ہمارا جو حال ہے نا پرزینٹ, یہ بھی خراب ہو جائے گا اور ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. اس لیے اچھی سوچ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں کو یہ کہتے پھرنا تو بدھو ہے, تو کسی کام کا نہیں, یہ مت کہیے. حوصلہ افزائی کیجیے, بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ بچہ آگے بڑھے گا. اور بچوں کی اس طریقے سے ہم حوصلہ شکنی کریں گے, ارے تو نکما ہے, تو کام چور ہے, خاص طور سے دوسرے بچوں کے سامنے جب ہم اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں نا, تو بچہ ضدی بن جاتا ہے, پھر بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ میرا ایک موضوع ہے بات کرنے کا, میں نے سوچ رکھا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے. ایک باپ کے لیے اور ہر ماں کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کرنا, فالو کرنا ضروری ہے, وہ انشاءاللہ دیکھیے. اگر موقع ملے گا تو آنے والے جمعے کو, ورنہ اس کے بعد جب اللہ پاک موقع عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے.